بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجہ وحسنه الالبانی رحمهم اللہ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عشر ذو الحجہ کی فضیلت اور ان دنوں کی عظمت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور بتلایا گیا تھا کہ ان دنوں میں کیسے رہنا چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے۔ آج اسی عشرے سے متعلق، اسی مہینے سے متعلق، عید قربانی سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قربانی دراصل آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بندے نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس سنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا سورہ حج کے اندر، اور صبح ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خبر کرتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت فافعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ نبیوں کا خواب وحی ہوتی ہے، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
نبیوں کا خواب اللہ کا پیغام ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کا میسج ہوتا ہے. نبیوں کا خواب شیطانی خواب نہیں ہوتا. نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو اللہ کا حکم سمجھا, اللہ کا حکم سمجھا, اور صبح ہوتی ہے اپنے بیٹے سے, اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام, اے بیٹے, اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے. کیا خواب میں دیکھا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر, اپنے معاملے میں غور کر لے, یہ جان تیری ہے, تو اپنی جان کا حقدار ہے. فانظر ماذا ترى, سوچ لے, غور کر لے, تیری کیا رائے ہے. بیٹے اسماعیل کو بھی بات معلوم تھی کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, نبی کا خواب وحی, اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا یا ابتی, قال یا ابتی فافعل ما تؤمر, عرض کیا, درخواست کی کہ اے باپ, اے باپ, جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, تم مجھے انشاءاللہ صابر پاؤ گے, صابروں میں سے پاؤ گے. چنانچہ میرے بھائیوں, باپ اور بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے, ایک باپ, وہ باپ جسے بڑی تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں بیٹا نصیب ہوا تھا, وہ باپ جو بوڑھا ہو چکا ہے, بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے, باپ کے دل میں کیسی کیسی تمنائیں تھیں, امیدیں تھیں اس بیٹے سے. بڑھاپے کا کتنا عظیم سہارا تھا, اور وہ بیٹا جو بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, اس کے دل میں طرح طرح کی تمنائیں اور امیدیں اور جوش و جذبے ولولہ اس کے دل میں اٹھ رہے تھے. اس نے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا, زندگی کی بہاریں دیکھنی تھیں. لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ بیٹا تیار ہوا, کہا اے باپ کر گزریے, جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرے بھائیوں, یہاں اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے وقت کی قربانی نہیں دے پاتے ہیں, اپنی محنت کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں, اپنے مال کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں. آپ غور کریے کہ وہاں بوڑھا باپ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہے. وہاں اسماعیل علیہ السلام اللہ سے راضی ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں. والدین کی اطاعت کا جذبہ دیکھیں, اطاعت الہی کا جذبہ دیکھیں. میرے بھائیوں, چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکے سے منا کی طرف اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں. راستے میں شیطان نے 3 جگہ بہکایا, لمبا واقعہ. بہرحال جب بیٹے کو پہلو کے بل لٹاتے ہیں اور اس پر چھری چلاتے ہیں, تو وہاں فوراً جس وقت وہ چھری اس کے گلے پر رکھتے ہیں, آسمان سے یہ آواز آتی ہے, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ سبحانہ و تعالی امتحان لینا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا. میرے بھائیوں, وہاں اسماعیل کی جان ختم کرنے, اسماعیل کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا, اسماعیل کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا, بلکہ وہاں مقصود تھا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ان بندوں کے ایمان کا, اطاعت الہی کا امتحان لے رہا تھا. اور وہ اللہ کی اس امتحان میں باپ بیٹے مکمل پورے اترے. آسمان سے آواز آئی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, اللہ کے حکم کو تو نے پورا کر دیا. چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, کہ اسماعیل کی جگہ
जन्नत से एक बछड़ा आया और वो अल्लाह की राह में ज़ब्ह हुआ, वो अल्लाह की राह में ज़ब्ह हुआ। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बाप बेटे की ये अदा इतनी पसंद आई कि उसने क़यामत तक के लिए सारे बंदों को इस बात का हुक्म दिया कि वो उस तारीख़ में अल्लाह की राह में बहीमतुल अनाम, ऊँट नर और मादा, गाय नर और मादा, बकरी नर और मादा, दुम्बा बछड़ा नर और मादा, ये अल्लाह की राह में कुर्बान करें। मन काना लहू सियाह, मन काना लहू सियाह फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिस शख्स के पास ताकत हो, जिस शख्स के पास ताकत हो कुर्बानी करने की और वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह ना आए। ये हदीस सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है, जिसे अल्लामा अल-बानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। जो शख्स ताकत पाए कुर्बानी करने की और ताकत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता है, आप फरमाते हैं हमारी ईदगाह ना आए। मेरे भाइयों, वो ईद कुर्बान करीब है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम मुसलमानों के लिए 2 मिल्ली त्योहार बनाए हैं, 2 ईदें बनाई हैं, जिनमें हम इकट्ठा होकर आपस में मिलकर एक दूसरे की खुशी मनाएं, एक दूसरे को मुबारकबादी दें, एक दूसरे के यहाँ जाएं, मुलाकातें करें और एक दूसरे के ताल्लुक से दिलों को साफ करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 2 त्योहार हम मुसलमानों के लिए बनाए हैं। एक ईद उल फित्र है जो रमज़ान की तकमील पर, और एक ईद उल अज़हा है, ईद अज़हा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए, इत्तिबा करते हुए। एक मरतबा सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, क्यों हम अल्लाह की राह में इस तारीख़ में कुर्बानी जानवर ज़बह कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। फरमाया आपने, तिल का सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम कुर्बानी को और इस अज़ीम इम्तिहान में कामयाबी को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए निशानी बना दिया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह लकुम फीहा खैर, कि कुर्बानी के जानवरों को, कुर्बानी के ऊँटों को जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, इस कुर्बानी के जानवरों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में शामिल कर दिया है। ये कुर्बानी अल्लाह की निशानी है, इस कुर्बानी को अल्लाह ने अपनी निशानियों में शामिल कर दिया है। लकुम फीहा खैर, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए इसमें भलाई, इससे कुर्बानी की फजीलत मालूम होती है। अल्लाह फरमाते हैं इस अमल में तुम्हारे लिए भलाई है, लकुम फीहा खैर, इस अमल में तुम्हारे लिए खैर है, भलाई है, ये अमल करोगे खैर पाओगे, ये अमल करोगे भलाई पाओगे, अजर अजीम पाओगे। मेरे भाइयों, आए देखें कि कुर्बानी का शरई हुक्म क्या है और इस्लाम में इसका हुक्म कब आया। दरअसल कुर्बानी का हुक्म मदनी ज़िंदगी में हिजरत मदीना के बाद सन 2 हिजरी में कुर्बानी को मशरूअ करार दिया गया, कुर्बानी का हुक्म दिया गया। और इसका शरई हुक्म क्या है, शरई हुक्म के ताल्लुक से उलमा और फुक़हा ने इख्तलाफ किया। बाज़ फुक़हा ने, जिसमें मालिकिया हैं, शाफ़िइया हैं और हनाबिला हैं, इन सब का ये फतवा है दलाइल की रोशनी में कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। जमहूर फुक़हा इस तरफ गए हैं कि कुर्बानी का हुक्म क्या है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसकी ऐसी सुन्नत है जिसकी ताकीद आई है, कुरान और हदीस के अंदर इसकी ताकीद आई है, सुन्नत मुअक्कदा। और उन्होंने, और बाज़ हनफिया उलमा ने और बाज़ उलमा ने कुर्बानी को वाजिब करार दिया है, कुर्बानी को वाजिब करार दिया है, और जमहूर फुक़हा ने कुर्बानी को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है। और दोनों फरीक के पास दलाइल मौजूद हैं, इज्तिहादी मसला है। मेरे भाइयों, हनफिया कहते हैं कुर्बानी वाजिब है, दलील देते हैं कुरान करीम की आयत, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में हुक्म दिया, और अम्र वजूब के लिए है। अम्र क्या है, वजूब के लिए, कि जैसे नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए वाजिब है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, जैसे नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए वाजिब है, अल्लाह ने नमाज के साथ कुर्बानी को जिक्र किया है, ऐसे कुर्बानी भी तुम्हारे लिए क्या है, वाजिब है। ये उनकी दलील है। दूसरी दलील हदीस से देते हैं, कुरान हदीस में आप फरमाते हैं, मन काना लहू सियाह फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जो शख्स ताकत पाए, कुव्वत पाए, माल हो, हैसियत हो, साहिब इस्तात हो और कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह ना आए, वो हमारी ईदगाह
نہ آئے. یہ دلیل ہے کس کی؟ حنفیہ کی. مالکیہ اور حنابلہ، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں، اور مالکیہ کی یہاں بھی راجح قول یہ ہے کہ قربانی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث سے آپ فرماتے ہیں اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره حتى يضحي. صحیح مسلم کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو جائے، واراد احدكم ان يضحي، اور وہ قربانی کرنا چاہے، قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہو، تو اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو یہاں حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا چاہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے، یعنی اس کے کیا ہے؟ یہ اختیار میں ہے. اگر وہ چاہتا ہے قربانی کرنا تو پھر ناخن و بال کو نہ کاٹے قربانی سے فارغ ہونے تک. تو کہتے ہیں کہ یہاں حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ قربانی کرنا چاہے، لہذا یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ. اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے، کہتے ہیں فصلی لربک وانحر، یہاں حکم جو ہے قربانی کا یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے. اور ایسی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص طاقت پائے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں من اکل الثوم والبصل، من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مصلانا، کہ جو لہسن اور پیاز کھائے، جو کچا لہسن اور پیاز کھائے وہ ہماری مسجد نہ آئے، یعنی مسجد نہ آئے. یہاں اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ لہسن اور پیاز کھانا حرام ہے، بلکہ یہاں پر ایک تاکید کی جا رہی ہے کہ جب مسجد آنا ہو تو کچا لہسن اور پیاز کھا کر نہ آئیں. لیکن اگر کوئی کھا لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھنے نہ آئے. تو بہرحال جمہور فقہا اس طرف گئے ہیں کہ قربانی یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی کبھار قربانی نہیں کرتے. انہوں نے 1 سال 2 سال قربانی نہیں کی، یہ بتلانے کے لیے کہ واجب نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ واجب نہیں ہے. اور کبھی کبھار وہ اپنی طرف سے قربانی کرتے، گھر والوں کی طرف سے نہیں کرتے، یہ بتلانے کے لیے کہ واجب نہیں ہے. جمہور فقہا کے پاس یہ عمل بھی کیا، صحابہ کا یہ عمل بھی دلیل ہے. تو بہرحال دلائل کی روشنی میں قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے، اس کی تاکید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم آنے کے بعد آپ آخری زندگی تک قربانی کرتے رہے. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. میرے بھائیوں آئیں دیکھیں کہ قربانی کرنے والے کو کیسے ہونا چاہیے، قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کیسے کریں، جانور کیسے ذبح کریں، اور اس سے متعلق چند مسائل پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے. کوئی بھی عمل اگر وہ اخلاص سے خالی ہے، اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری اور دکھاوا ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس کی محنت بھی ضائع ہے، اس کا پیسہ بھی ضائع، اور اس کی ساری قربانی، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عظیم سے عظیم عمل ہو، اگر وہ اخلاص سے خالی ہے، بندہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی مالداری کو ظاہر کرنے کے لیے جو عمل کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، ایسے شخص کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو. قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں ہو، اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پانے کی امید میں قربانی کریں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے اچھا بدلہ پانے کی امید میں ہم قربانی کریں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے ہم عمل کریں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو قربانی کرو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میرے بھائی کوئی بھی عمل ہو، عمرہ ہو، حج ہو، نماز ہو، صدقات و خیرات ہو، روزہ ہو، جو بھی عمل اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، لوگوں کی آس سے بچنے کے لیے کہ اگر قربانی نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے، یا ہے کہ لوگوں پر فوقیت اور برتری اور اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے
اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے, کئی جانور ذبح کر رہا ہے, اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے, اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن تمہارا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے, تمہاری پرہیزگاری اللہ کے یہاں پہنچتی ہے. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے, وہ اس عمل کے ذریعے کیا چاہتا ہے. اللہ خوب جانتا ہے, اللہ خوب جانتا ہے کہ بندہ اس عمل کے ذریعے کیا چاہتا ہے. لوگوں کی تعریف سننا چاہتا ہے, لوگوں کی آر سے بچنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے, میری محبت میں یہ کام نہیں کر رہا ہے, میرے خوف سے یہ کام نہیں کر رہا ہے, مجھ سے بدلہ پانے کی امید میں یہ کام نہیں کر رہا ہے, بلکہ لوگوں کے آر سے بچنے کے لیے کام کر رہا ہے, لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, لوگوں کی تعریف سننے کے لیے عمل کر رہا ہے. اللہ اس کے عمل کو اس کے منہ پر مار دے گا, وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں. اور اس تعلق سے بہت سارے دلائل موجود میرے بھائیوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے سب سے پہلا عمل جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہی سے اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں, للہیت پیدا کریں, اللہ کے لیے وہ عمل کریں. اور یہ گوشت یہ تمہارے لیے ہے, اللہ کو تمہارا یہ گوشت نہیں پہنچتا, نہ اللہ اس قربانی کا محتاج ہے, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں, تم اللہ کے محتاج ہو, اللہ کے اجر و ثواب کے محتاج ہو. دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کن جانوروں میں کی جائے, قربانی کن جانوروں میں کی جائے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. کن معلوم دنوں میں وہ اللہ کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بہیمۃ الانعام عطا فرمایا ہے, بہیمۃ الانعام کی رزق دی ہے. اور قرآن کریم کی سورہ حج والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ, والبدن سے مراد قربانی کی جانور, اونٹ, گائے, بکری, دمبا, بھیڑ. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اونٹ نر اور مادہ, گائے بیل 4, بکرا بکری 6, اور اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ, بھیڑ دمبا نر اور مادہ, یہ 8 قسم کے جانور جنہیں معاذ اور غنم کہا جاتا ہے. دان اور معاذ, ابل اور بقر, نر اور مادہ یہ 8 ہو گئے. ابل, بقر, معاذ اور دان, یہ 4 جانور نر اور مادہ 8 جانوروں کی قربانی ہوگی. اس طرح سے نر مادہ ملا کر 8 جانوروں کی قربانی. ان جانوروں کے لیے جو شروط ہیں, قربانی کے لیے جو شروط ہیں, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو, یا تو اونٹ ہو, گائے ہو, بکری ہو, دمبا ہو, بھیڑ ہو, بہیمۃ الانعام میں سے ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اس کا مالک ہو, اس جانور کا کیا ہے, مالک ہو. اگر کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے, جانور امانت کے طور پر آپ کے پاس ہے, آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ اس کا مالک ہو. چوری کر کے لایا ہے, اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس کے مالک نہیں ہیں. تو بہرحال اس کا مالک ہونا. تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی وقت ہے اس وقت میں کیا جائے. اگر اس سے پہلے کر لیا اس کے بعد میں کر رہا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ اس کے وقت میں ہو. کیا ہے, اس کے وقت میں ہو. تو اس طریقے سے قربانی کی شرائط, قربانی کی یہ شرائط ہیں. قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت یوم النحر, یوم النحر 10 تاریخ قربانی کا دن, جس دن کے بارے میں سنن نبی داؤد کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر, کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن. میرے بھائی غور کریں اس حدیث پر کہ سال کے تمام دنوں میں, رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے, رمضان کے ایام بھی آتے ہیں, اور دیگر مبارک موسم آتے ہیں. ان اعظم الایام عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر قربانی کا دن ہے, قربانی کا دن ہے. یوم النحر ذوالحجہ کی 10 تاریخ, ذوالحجہ کی 10 تاریخ میں عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. قربانی کو عربی میں یا شریعت کی اصطلاح میں اضحیہ کہا گیا ہے. اضحیہ, قربانی کے جانور کو اضحیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اضحیہ یہ ضحیٰ سے ہے. ضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں چاشت کا وقت. چونکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد چاشت کے وقت میں یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونا شروع ہوتے ہیں, اس لیے قربانی کو اضحیہ کہا گیا. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. اور ایک صحابی آئے, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
وہ کچھ گوشت لے کر عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ گوشت لے کر کے پہنچے اور ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس عید میں سب سے پہلے اپنا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خدمت میں پیش کروں گا. اچھی نیت تھی کہ سب سے پہلے نبی کے منہ میں ہمارے جانور کا گوشت پہنچے گا. چنانچہ انہوں نے عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً گوشت لے کر کے آپ کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے, کہا کیسا گوشت؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج یہ ارادہ کیا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنا گوشت آپ کو کھلاؤں گا, چنانچہ میں نے صبح ہی فجر کے بعد ہی میں نے قربانی کر دی تھی, عید کی نماز سے پہلے میں نے قربانی کر دی. میرے بھائی نیت اچھی ہے ان کی, اور نیت اچھی ہونے سے کوئی ضروری نہیں کہ عمل بھی اچھا ہو. نیت اچھی ہے. نیت کیا ہے؟ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھلائیں, نیت اچھی ہے اور سب سے پہلے کھلائیں. لیکن عمل قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے, نبی کی سنت کے مطابق نہیں. چنانچہ آپ نے کہا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعید مکانہا اخری, جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس جگہ دوسری قربانی کرے. اس جگہ کیا کرے؟ دوسری, اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرے. اور ایک دوسری روایت میں ہے, آپ فرماتے ہیں فتل کا شاۃ لحم, کہ وہ تو عام جانور کا گوشت ہے, جس نے وقت سے پہلے جانور ذبح کیا کھا, ٹھیک ہے گوشت حلال ہے, لیکن وہ عام جانور کا گوشت ہے, حلال ہے کھاؤ, لیکن قربانی کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا, وہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور کیا قربان کرے. اور ایک تیسری روایت آپ فرماتے ہیں اس شخص نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی کر لی, جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی, اس نے اپنے گھر والوں کو گوشت کھلانے کے لیے جلدی کی ہے. وہ گوشت کھانا چاہتا ہے, اگر وہ اللہ کی اطاعت چاہتا ہے, اللہ کی قربت چاہتا ہے, تو اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کرتا وہ. تو معلوم کیا ہوا, قربانی کا جو وقت ہے, ابتدائی جو وقت ہے, وہ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. یوم النحر قربانی کا دن ہے. کب تک رہتا ہے؟ اس کا آخری وقت کیا ہے؟ ایام تشریق تک. ایام تشریق کیا ہے؟ 11, 12, 13. یوم النحر 10 تاریخ اور ایام تشریق 3 دن 11, 12, 13. اور حدیث آپ فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح, اور اس حدیث کو جہاں بہت سارے محققین نے صحیح قرار دیا, ان میں ایک مشہور محقق علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے, اور انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر کے اندر بیان کیا ہے. کل ایام التشریق ذبح, کہ ایام تشریق کے ہر دن, سارے دن کیا ہیں؟ تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے دن ہے. معلوم کیا ہوا, قربانی کے دن کتنے ہوئے؟ ایک تو یوم النحر 10 تاریخ ہے, پھر ایام تشریق کے 3 دن یعنی 4 دن 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک قربانی کر سکتے ہیں. دن میں کریں, رات میں کریں. بعض فقہا نے رات میں قربانی کرنے کو مکروہ کہا ہے, لیکن ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. دن میں کریں یا رات میں کریں, ان 4 دنوں میں قربانی آپ کر سکتے ہیں. معلوم کیا ہوا, قربانی کا ابتدائی وقت عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر کے 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کے ایام ہیں. اور فرمایا آپ نے ایام التشریق ایام اکل و شرب, کہ ایام تشریق یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں, اور وہ ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. ہم نے جان لیا قربانی کے ایام کیا ہیں. آئیں دیکھیں قربانی کرنے کا, ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. اسلامی طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اسلامی طریقہ یہ ہے سب سے پہلے کہ چھری کو تیز کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عائشہ چھری کو تیز کر لو, اور جب تم میں سے کوئی بھی شخص جانور کو ذبح کرنا چاہے تو وہ اپنے جانور کو آرام پہنچائے. اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جو حلقوم ہے وہاں ذبح کیا جائے, اس لیے کہ جب وہ رگ کٹ جاتی ہے, جس رگ کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور انسان اپنے جسم میں درد محسوس کرتا ہے, جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے, پھر جسم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے, دین اسلام کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانور کو آرام پہنچانے کے لیے اور اسے تکلیف سے بچانے کے لیے کیا حکم دیا ہے کہ حلق سے اس کے حلقوم سے اسے ذبح کریں. اگر گردن کی طرف سے ذبح کریں گے یا کسی اور جگہ سے اسے ماریں گے تو اسے تکلیف ہوگی اور وہ کئی گھنٹوں میں تڑپتے ہوئے مرے گا. لیکن جو اسلامی طریقہ ہے وہ یہ کہ حلقوم پر چھری پھیریں
اور وہاں ایک رگ ہوتی ہے جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے, جسم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے جانور کیا ہے, بڑے ہی آرام سے وہ ذبح ہو جاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے. تو چھری اس کے حلقوم پر پھیریں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے, اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں اللہ کی کبریائی بیان کریں اور اپنی عاجزی و انکساری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس نے تمہارے تابع کر دیا ان جانوروں کو, تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے, ورنہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن اس کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے انسان کو یہ عزت بخشی ہے, کچھ اچھے اور صاف ستھرے جانوروں کو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا ہے. تو میرے بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر, اور سنت اور مستحب ہے کہ قبلے کی طرف جانور کا رخ کریں, ذبح اس کا گلا قبلے کی طرف ہو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا اور اپنے پاؤں کو جانور کے پہلو پر رکھا, اور پھر آپ نے تیز دھار والی چھری سے اس کے حلقوم پر چھری چلائی, اور اس طرح سے آپ نے حکم دیا کہ چھری کو تیز کر لو, اور مستحب ہے کہ دوسرے جانوروں کے سامنے اسے ذبح نہ کریں تاکہ دیگر جانوروں کو دیکھ کر دہشت اور خوف نہ پیدا ہو. یہ اسلامی طریقہ ہے. میرے بھائیوں, قربانی کے گوشت کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَ, خود کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ, چاہے وہ غریب سوالی ہوں, سوال کرنے والے, بھیک مانگنے والے ہوں, یا وہ غریب جو سوال نہیں کرتے ہیں, بھیک نہیں مانگتے ہیں, ان کو بھی کھلاؤ. اور فرمایا آپ نے, ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک قافلہ آیا تھا, ایک وفد آیا تھا, غریب لوگ تھے, عین عید کے دنوں میں وہ وفد آیا تھا مدینے کے اندر. آپ نے اس سال اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص قربانی کا گوشت جمع کر کے نہ رکھے, کھاؤ اور کھلاؤ. پھر دوسرے سال آپ نے فرمایا کہ میں نے اس قافلے کی وجہ سے, جو قافلہ مدینے میں آیا تھا, اس قافلے کی وجہ سے میں نے تمہیں جمع گوشت بچا کر رکھنے سے منع کیا تھا, اب تم فَكُلُوا وَادَّخِرُوا, کھاؤ اور بچا کے بھی رکھو, تو یہ قربانی کا گوشت میرے بھائیوں کھانے اور کھلانے کے لیے ہے. خود کھائیں, دوستو احباب کو کھلائیں, غربا مساکین اور محتاجین کو کھلائیں, اور اللہ اس پر اجر دے گا. غریب کو کھانا کھلانا اجر عظیم کا باعث ہے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا اجر عظیم کا باعث ہے. ایک الگ موضوع ہے, آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ چند مسائل تھے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قربانی سنت نبوی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, قربانی ایک عظیم عمل ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی قربانی رکھی ہے. جتنے نبی آئے ہیں, جتنی قومیں امتیں آئی ہیں, ہر امت میں اللہ نے کسی نہ قسم کی قربانی رکھی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ, اللہ فرماتے ہیں قرآن کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے. یہ اور بات ہے کہ قربانی کے طریقے الگ الگ رہے ہیں, کسی کے ہاں جانور ہے, تو کسی کے ہاں غلہ ہے, تو کسی کے ہاں مال ہے, کسی کے ہاں کوئی اور چیز ہے, لیکن قربانی ہر امت میں رہی ہے. اور قربانی دراصل کیا ہے, ہمارے ایمان کا, اطاعت الہی کا امتحان ہے. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے صدقات و خیرات کا, ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں قربانی کی بڑی اہمیت, قربانی کو قربانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی عربی لفظ ہے. قربان اس کے معنی ہیں, یہ قرب سے ہے. قربان یہ عربی لفظ ہے اور یہ قرب سے نکلا. قرب کے معنی قربان یعنی اچھے کام کر کے اللہ سے قریب ہونا. آپ دیکھیں کہ جب حابیل اور قابل دونوں نے اختلاف کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. دونوں نے قربانی پیش کی تھی. قربانی کیا تھی, غلہ تھا. غلہ انہوں نے کیا ہے, قربانی میں پیش کیا تھا. تو قربانی یہ ہر امت, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا, ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی ہے. یہ اور بات ہے کہ قربانی کے طریقے مختلف رہے ہیں. اس سے قربانی کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے. میرے بھائیو, امت محمدیہ میں اللہ سبحانہ وتعالی جو قربانی رکھی ہے وہ یوم النحر اور ایام تشریق میں جانور کی شکل میں بہیمۃ الانعام, اونٹ, گائے اور اس طرح سے دمبا, بھیڑ, بکری, ان جانوروں میں سے کوئی بھی جانور اللہ کی راہ میں آپ ذبح کریں. اور اونٹ اور گائے چونکہ بڑے جانور
جانور ہیں اس لیے وہ 7 گھر والوں کی طرف سے کافی ہوں گے، لیکن جو چھوٹے جانور ہیں وہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے۔ اور طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، جسے صحیح سند سے یہ روایت آئی ہے طبرانی کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی میں نیت جو ہے پورے گھر والوں کی کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اگلے سال بیوی کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اس کے بعد بڑے بیٹے کی طرف قربانی ہو رہی ہے، پھر بیٹی کی طرف قربانی ہو رہی ہے، گھر کے یہاں تک کہ ایک چھوٹے اور نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اور اس نیت میں پورے گھر والوں کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، گھر کے گارجین اور سرپرست کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک وہ بچہ جس پر جو ابھی شریعت کا مکلف اور پابند نہیں ہے اس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اور بڑے لوگ گھر کا سرپرست جس پر قربانی واجب ہے یا سنت مستحب ہے یا سنت مؤکدہ ہے جس کے لیے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ طریقہ غیر اسلامی طریقہ ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے اس نیت میں پورے گھر والوں کو شامل کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی کہے کہ اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کو قبول فرما، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل منی ومن اہلی ومن اہل بیتی، میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، اس لیے کہ پورے گھر والے پر ایک جانور ہے، ایک فرد پر نہیں ہے۔ حج کی طرح قربانی یہ پورے گھر والوں پر ایک قربانی، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے پر ہر سال ایک قربانی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہے، لہذا نیت میں پورے گھر والوں کو شامل کرنا چاہیے، تو ثواب سب کو ملے گا، بچوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا، اور جو گھر کے سرپرست بڑے ہیں ان کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر کسی ایک فرد کی طرف سے کیا جائے اور نیت میں سب کو شامل نہ کیا جائے تو کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی آپ نے نیت کی اس کو ثواب ملے گا، بقیہ لوگوں کو نہیں ملے گا۔ جبکہ اسلام نے یہ وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے، ہم نے اس رحمت کو تنگ کر دیا، اس وسعت کو ہم نے تنگ کر دیا، اور پورے گھر والوں کی نیت نہ کر کے انسان کیا ایک فرد کی نیت کرتا ہے، جو کہ اللہ کی رحمت کو تنگ کرنا ہوا۔ اللہ نے رحمت عام کی ہے، اللہ کی اس عام رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور دین کی فقہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔